اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت برائے مثل یزید۔ موضوع سخن جاری تھی کہ وہ جو سوالات اٹھتے ہیں قیام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں ان کے ہم جوابات دے رہے تھے، ان کے معاملے حل کر رہے تھے توفیق پروردگار سے۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی ہم نے ذکر کی کہ امام حسن کی امامت کے دوران اب امام حسین علیہ السلام کی زندگی امام حسن کی شہادت کے بعد یہ عرصہ بنتا ہے تقریباً 50 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک۔ اس میں جو حاکم ہے وہ حاکم شام معاویہ کی حکومت ہے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ امام کی دو اقسام ہیں، ایک امام ناطق ہے، ایک امام صامت ہے۔ امام ناطق، امام صامت 40 ہجری سے 50 ہجری تک امام حسین امام صامت تھے اور امام حسن امام ناطق تھے۔ امام صامت امام ناطق کی اطاعت کرتا ہے، جیسے رسول خدا کے دور میں امام علی امام صامت تھے، رسول خدا کی وفات کے بعد امام علی بنے امام ناطق، امام حسن تھے امام صامت۔ امام حسین علیہ السلام نے اس دور میں کہ جو امام حسن کی شہادت کے بعد کا دور ہے 10 سال کا، 50 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک قیام نہیں کیا۔ اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے ہر قدم، ہر غلط فیصلے پر، حاکم شام کے ہر غلط حکم، ہر غلط فیصلے پہ اعتراض کیا، خط لکھے، خطوط لکھے، وہ خطوط موجود ہیں، ان کا متن موجود ہے۔ کبھی اگر کسی صحابی رسول کو قتل کیا جاتا تو سب سے پہلے آواز حق بلند کرنے والے امام حسین تھے، آواز حق بلند کرنے والے امام حسین تھے۔ بس امام حسین نے حاکم شام پہ اعتراضات کیے کہ جو صلح کی شرائط تھیں، یہ امام کے جملے تھے، جو صلح کی شرائط تھیں ان پر تو نے عمل نہیں کیا، ان کو تو نے پورا نہیں کیا۔ بس اگر امام حسین امام حسن کے صلح کے مخالف ہوتے تو 50 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک امام حسین امام حسن والا کردار ادا نہ کرتے۔ اس 50 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک جو کردار ہے امام حسین کا وہ امام حسن والا ہے۔ اگر بالفرض مخالف ہوتے تو پھر فوراً قیام کرتے۔ حالانکہ 10 سالہ امام کی زندگی وہی زندگی ہے جو امام حسن علیہ السلام والی تھی۔ بس یہ اہم دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام امام حسن کے صلح کے مخالف نہیں تھے، جو ہم نے کل گفتگو کی تھی۔ اب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام یزید کے دور میں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید کی حکومت سے اسلام کو زیادہ خطرہ تھا، لیکن جب ہم احادیث میں نگاہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بنو امیہ کی حکومت سے اسلام کو زیادہ خطرہ، نہ کہ صرف یزید، پوری بنو امیہ۔ دین اسیر بنانے آئے تھے یہ لوگ، دین اسیر بنانے آئے تھے۔ بس اب بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ یزید سے زیادہ خطرہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ یزید کا تو نام لیا گیا ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ امام نے کہا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السلام، اس اسلام پہ فاتحہ ہو جب اس اسلام کا حاکم یزید ہو۔ نہیں، یزید ہو یہ نہیں کہا امام نے، یزید جیسا ہو کہا امام، اسی امام کے کلام میں موجود ہے، یزید جیسا ہو، یزید جیسا ہو۔ اس کے بعد امام نے فرمایا تھا کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ خلافت آل ابی سفیان پہ حرام ہے،
بس پورے بنو امیہ سے خطرہ تھا، بنو عباس سے خطرہ تھا، دین اسیر بننے جا رہا تھا۔ اسی طرح اب سوال کہ کیا ثقیفہ زیادہ خطرناک تھا یا یزید کی خلافت؟ کہا جاتا ہے کہ امام حسین کا قتل کربلا میں نہیں ہوا تھا بلکہ ثقیفہ میں ہو گیا تھا۔ پھر امام علی نے 25 سال کیوں صبر کیا؟ دیکھیں جی، ائمہ علیہ السلام جو قدم اٹھاتے ہیں وہ زمین، زمان، ماحول، موقع کو دیکھتے ہیں۔ امام علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، کہ میرے پاس پر نہیں ہے جس سے میں پرواز کر سکوں، ثقیفہ کے خلاف قیام کر سکوں۔ بس پر نہیں تھے، اصحاب نہیں تھے، موقع نہیں تھا، ماحول نہیں تھا، بس جب آئے امام کے پاس، امام کے چچا جناب عباس اور ابو سفیان کہ آپ قیام کریں، ہم آپ کو فوجی فراہم کریں گے، کہا نہیں، میرے اپنے انصار ہوں، میرے لیے خالص ہوں، میں ان کے ساتھ قیام کروں گا۔ کیا یزید کے بعد بنو امیہ کو خطرہ کم تھا؟ بنو امیہ کا خطرہ کم تھا، بنو امیہ سے خطرہ کم تھا، بنو عباس کا خطرہ کم تھا یزید کے بعد؟ نہیں، وہی خطرہ تھا۔ بس کیا یزید کے بعد بنو امیہ کا خطرہ کم تھا؟ نہیں، خطرہ کم نہیں تھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ امام زین العابدین نے قیام کیوں نہیں کیا، امام باقر نے قیام کیوں نہیں کیا، امام جعفر صادق نے قیام کیوں نہیں کیا، امام رضا کے دور میں اصحاب بہت تھے، انصار تھے بہت سارے، تشیع ترقی میں تھا، مکتب تشیع بہت سارے لوگوں تک پہنچا، لیکن امام رضا علیہ السلام نے قیام نہیں کیا، کیونکہ قیام امام حسین ہو چکا تھا اور قیام امام حسین کافی تھا۔ اب اس کی حفاظت کرنا لازمی تھی کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ اب ضروری نہیں تھا کہ دوبارہ کربلا کو برپا کیا جائے، دوبارہ قیام کیا جائے، بلکہ ان حضرات نے کربلا کی حفاظت کی، کربلا کو زندہ رکھا ہے، قیام امام حسین علیہ السلام کو زندہ رکھا ہے، نہضت امام حسین علیہ السلام کو زندہ رکھا ہے، اس کی حفاظت کی ہے۔ ضروری ہے کہ نہضت امام حسین علیہ السلام کو زندہ رکھا جائے، قیام امام حسین علیہ السلام کے اہداف کو زندہ رکھا جائے، جو ائمہ علیہ السلام نے کیا، امام رضا علیہ السلام نے کیا۔ دوبارہ قیام کی ضرورت نہیں تھی، بس مقصد امام حسین لوگوں کو درست طور پہ سمجھ آئے۔ محرم مجالس امام حسین کو برپا کیا گیا، درست مجالس بتائی گئی کہ درست مجالس ہیں کیا ہے، امام حسین کے امر کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے، یہ بتایا ائمہ علیہ السلام نے، بعد والے ائمہ علیہ السلام نے۔ پہلے والے ائمہ علیہ السلام نے جیسے امام علی کیوں نہیں قیام کر پائے؟ کیونکہ ماحول نہیں تھا، موقع نہیں تھا، اصحاب نہیں تھے۔ امام حسن کیوں نہیں کر پائے؟ کیوں سلو کی؟ کیونکہ امام کا پہلا امام پہلے یہ چاہتے تھے کہ حاکم شام کے خلاف لڑا جائے، جنگ کی جائے، لیکن اصحاب نہیں تھے، قریبی لوگ بک چکے، فروخت ہو چکے تھے، دنیا کو ترجیح دینے والے تھے۔ بس یہ ساری چیزیں، ماحول اور موقع جو امام حسین علیہ السلام کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا۔ ایسا اگر کسی اور امام کو ملتا تو ضرور وہ امام قیام کرتے، اور کہیں ملا بھی تو اس وقت کربلا ہو چکی تھی، قیام امام حسین ہو چکا تھا، اب وہ ان کی حفاظت کرتے رہے، قیام امام حسین نہضت حسینی کی حفاظت کرتے رہے، بس تمام ائمہ علیہ السلام نے، بعد والے ائمہ علیہ السلام نے قیام امام حسین، نہضت امام حسین کی حفاظت کی۔ ایسا ماحول، ایسا موقع بس دوسرے ائمہ کو ملتا تو ضرور قیام کرتے۔ بعد والے ائمہ علیہ السلام نے نہضت امام حسین کو زندہ رکھا۔ بس یہ بہت اہم نقطہ ہے، ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم نہضت امام حسین علیہ السلام کو زندہ رکھیں۔ اس جیسا کوئی نظیر نہیں ہے، اس قیام جیسا کوئی نظیر نہیں ہے۔
بے نظیر قیام ہے، ایسا قیام ہے کہ امام زمانہ اس قیام کے طرز پہ جو ہے قیام کریں گے۔ عالمی حکومت کا مقدمہ یہ قیام امام حسین علیہ السلام ہے۔ بس خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم محافظ قیام امام حسین علیہ السلام بنے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین